الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق اللہ العظیم۔ اس سے قبل اللہ نے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا، 4 آیات میں اہل ایمان کا ذکر اور الکتاب کا ذکر، 2 آیتوں میں اہل کفر کا ذکر اور 13 آیات میں منافقین کا ذکر، اور اب کی آیت نمبر 21 کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے۔ 3 گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے سارے انسانوں سے خطاب فرمایا، اس لیے کہ قرآن کا مخاطب کوئی خاص گروہ نہیں، کوئی خاص نسل نہیں، کوئی خاص قوم نہیں، کسی مخصوص علاقے کے اور زمانے کے لوگ نہیں، بلکہ قرآن کا مخاطب سارا عالم ہے، سارا جہان، سارے انسان، مشرق کے بھی اور مغرب کے بھی، پہلی صدی ہجری کے بھی اور اس دنیا کے آخری صدی میں آنے والے انسان بھی، سارے اس کے مخاطب۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ جب اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت کرو تو عبادت کا پہلا درجہ توحید ہے۔ اپنے رب کو ایک مانو، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ویسے لغت کے اندر انتہا درجے کا خضوع اور انتہا درجے کی ذلت کے اظہار کو عبادت کہا جاتا ہے، اور انتہا درجے کا خضوع اور انتہائی درجے کی ذلت یہ سوائے اللہ کے اور کسی کے سامنے نہیں کی جا سکتی، اس لیے عبادت کا مستحق صرف اللہ۔ اور عبادت کا پہلا درجہ میں نے عرض کیا کہ توحید پر ایمان۔ اللہ اپنی ذات میں بھی ایک اور اللہ اپنی صفات میں بھی ایک، پیدا کرنے والا بھی وہی، مارنے والا بھی وہی، رزق بھی اسی کے ہاتھ میں، عزت بھی اسی کے ہاتھ میں، ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں، صحت بھی اسی کے ہاتھ میں، بیماری بھی اسی کے ہاتھ میں، ظاہر بھی اسی کے ہاتھ میں اور باطن بھی اسی کے ہاتھ میں۔ فقیروں پر بھی اسی کا حکم چلتا ہے اور امیروں پر بھی اسی کا حکم چلتا ہے، گناہگار بھی اسی سے مانگتے ہیں اور نیک، صالح، عابد، زاہد، صحابی، ولی، کتب، ابدال، نبی، یہاں تک کہ نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اسی سے مانگتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ ہم سے پہلے کون تھے؟ ہم 15ویں صدی کے ہیں، تو 14ویں صدی کے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ 14ویں صدی کے جب قرآن پڑھتے تھے تو وہ کہتے کہ 13ویں صدی کے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، بلکہ یوں کہ ہم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک سارے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو ایک سیدھا سا مطلب تو یہ ہے کہ تمہیں بھی اس نے پیدا کیا، اور تم سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے انسان گزرے ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ تورات وغیرہ میں یہ مذکور ہے کہ اس زمین پر انسان سے پہلے کوئی دوسری مخلوق بستی تھی۔ اگر بالفرض تورات کی یہ بات حقائق کے مطابق ہو اور ثابت ہو جائے تو بھی قرآن میں اس کا گویا کہ تذکرہ موجود کہ اے لوگو تم اس رب کی عبادت کرو جس نے اے انسانوں تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے جو مخلوق اس زمین پر رہتی تھی ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ جب تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے، پہلے گروہ میں شامل ہو جاؤ گے۔ 3 گروہوں کا ذکر کیا۔ پہلا گروہ متقین کا ہے، ھدی للمتقین، تو جب تم اس کی عبادت کرو گے تو متقین کے گروہ میں شامل ہو جاؤ گے۔ تقوی کے 3 مرتبے ہیں۔ تقوی کا پہلا مرتبہ شرک سے بچنا، توحید پر ایمان لانا، اور تقوی کا دوسرا مرتبہ گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور تقوی کا تیسرا اور انتہائی مرتبہ یہ ہے کہ دل اور دماغ پر بس اللہ ہی اللہ چھا جائے، ہر وقت اس بات کا استحضار رہے کہ وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ خبر رکھنے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ جہاں ہم 2 ہوتے ہیں، تیسرا وہ ہوتا ہے، جہاں ہم 3 ہوتے ہیں، چوتھا وہ ہوتا ہے۔ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات والأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا۔ جہاں ہم ہوتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ، تو اس بات کے یقین آ جائے، قلب اور دماغ پر یہ بات چھا جائے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری ہر بات کو سنتا ہے، اللہ میرے ہر ارادے کو، ہر خیال کو، ہر منصوبے کو، ہر پروگرام کو جانتا ہے۔ تو یہ تقوی کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم عبادت کرو گے تو امید ہے، تمہیں امید رکھنی چاہیے۔ دیکھیے جو امید ہوتی ہے اس میں شک کا پہلو بھی ہوتا ہے، یقین اور چیز ہے، امید اور چیز ہے۔ میں ایک چیز کی امید رکھتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے ہو سکتا ہے وہ چیز مجھے حاصل ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ چیز مجھے حاصل نہ ہو۔ امید کے اندر یقین نہیں ہوتا، شک کا تھوڑا سا پہلو اس میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں تو ہر چیز یقینی ہی یقینی ہے، کوئی چیز شک والی نہیں۔ لہذا جب اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تو مقصد یہ کہ اے انسانوں تم امید رکھو کہ تم متقی بن جاؤ گے۔ یہ امید انسانوں کے اعتبار سے ہے، اللہ کے اعتبار سے نہیں، اس لیے کہ اللہ کے ہاں تو جو کچھ ہے وہ یقین ہی یقین ہے، کوئی چیز شک والی وہاں نہیں ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا،
کہا جاتا ہے کہ زمین گول ہے اور زمین اپنے محور پر اور سورج کے چاروں طرف بڑی تیزی سے گھوم رہی ہے، لیکن اس گول زمین کو اور تیزی سے حرکت کرنے والی زمین کو اللہ نے ہمارے لیے فرش بنا دیا۔ اگر یہ گیس کی شکل میں ہوتی، اگر یہ مائع کی شکل میں ہوتی تو اس پر چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سڑکیں بنانا، مکان بنانا، زندگی گزارنا محال ہو جاتا، لیکن اللہ نے زمین کو فرش بنایا، ایسا فرش جس پر انسان بڑے سکون سے اور راحت سے اپنی ساری ضروریات پوری کرتا ہے، اور زمین پر عمارتیں اور پلازے کھڑے کرتا ہے اور اپنے منصوبوں کی تکمیل کرتا ہے۔ پھر اس فرش میں اللہ نے انسان کی زندگی کی ساری ضروریات مہیا فرما دیں، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، جن جن چیزوں کی زندگی گزارنے کے لیے ضرورت اللہ نے وہ چیزیں اس فرش پر انسان کے لیے مہیا فرمائیں۔ تو وہ اللہ جس نے تمہاری یہ زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ عربی زبان میں ہر وہ چیز جو نیچے ہے اس کو عرض کہتے ہیں، اور جو کچھ اوپر ہے اس کو سما کہتے ہیں۔ کل ما علاک فہو سما، تمہارے پاس اوپر جو کچھ ہے وہ آسمان ہے۔ اللہ نے آسمان کو چھت بنایا۔ اگر یہ آسمان کی چھت نہ ہوتی تو سورج اور دوسرے سیاروں سے آنے والی خوفناک قسم کی لہریں سب کچھ جلا کر رکھ دیتی، لیکن اللہ نے آسمان کو انسان کے لیے ایک محفوظ چھت بنا دیا کہ یہ زہریلی لہریں انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور یہاں ایک اور پہلو پر بھی توجہ دیجیے گا، دنیا میں ایسی قومیں گزری، بڑی متمدن، بڑی بظاہر مہذب اور تعلیم یافتہ، جنہوں نے آسمان کو خدا مانا۔ کلدانیوں نے، رومیوں نے، ایرانیوں نے، یونانیوں نے آسمان کو خدا بنایا، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ خدا نہیں، بلکہ خدا نے اے انسان ان کو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ سائنس کا دروازہ کھولنے والی کتاب یہ قرآن ہے۔ سائنس کیا ہے؟ موجودات پر تحقیقات، آسمان پر، زمین پر، پانی پر، آگ پر، ہوا پر، پتھروں پر، نباتات پر، یہ تحقیق کا نام سائنس ہے۔ انسان تو قرآن سے پہلے ان چیزوں سے ڈرتا تھا، سورج سے ڈرتا تھا، چاند سے ڈرتا تھا، آسمان سے ڈرتا تھا، ہر روبدار چیز سے ڈرتا تھا، اور ہر فائدہ دینے والی چیز کو خدا سمجھتا تھا۔ لہذا ایسی چیزوں کو روندنے کا، ان کے اوپر چڑھنے کا، انہیں مسخر کرنے کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قرآن تھا جس نے انسان کے دل سے مخلوق کا خوف ختم کیا اور فرمایا کہ ان چیزوں کو اللہ نے تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ والسماء بناء وانزل من السماء ماء، اور اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، اللہ نے آسمان سے بارش برسائی۔ وہی اللہ ہے جو پانی سے بخارات کو اٹھاتا ہے، ان بخارات کو بادلوں میں تبدیل کرتا ہے، آبی بخارات کو ٹھنڈا کر کے ان کو قطرے بناتا ہے، اور پھر حکم دیتا ہے بادلوں کو تو جہاں چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے برسا دیتا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس کے ذریعے مختلف قسم کے پھل پیدا کر کے تمہارے لیے اس نے رزق کا انتظام کر دیا۔ غلہ اسی نے پیدا کیا،
گندم اسی نے پیدا کی، مختلف قسم کی نباتات، سبزیاں، پھل اور پھول یہ اللہ نے پیدا کیے۔ یہ سارے کام کرنے والا اکیلا اللہ۔ دوسری قوموں نے یوں تصور کیا کہ زراعت کا دیوتا الگ، زندگی کا دیوتا الگ، موت کا دیوتا الگ، روشنی کا دیوتا الگ، اندھیرے کا دیوتا الگ، بیماری کا دیوتا الگ، صحت کا دیوتا الگ۔ لیکن قرآن نے کہا نہیں، سارے کام کرنے والا ایک اللہ ہے۔ اس پر بھی بعض لوگوں کو تعجب ہوا، اسی لیے انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نبی نے کئی معبودوں کو ایک معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ہم تو کہتے تھے کہ مختلف کاموں کے لیے مختلف دیوتا اور مختلف بت، اور یہ نبی کہتے ہیں نہیں، سارے کاموں کے لیے ایک اللہ اور ایک مالک، وہی سب کچھ کر رہے۔ تو اس پر ان کو بڑا تعجب ہوا۔ تو قرآن نے یہ تصور دیا کہ یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے اور اکیلا ہے، ان کاموں میں اس کا کوئی شریک اور کوئی ساجی، کوئی رفیق اور کوئی مشیر نہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم اللہ کے لیے دوسروں کو مقابل نہ بناؤ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو اگرچہ مانتے نہیں کہ تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے، نہ کسی کو پیدا کر سکتے ہیں، نہ رزق دے سکتے ہیں، نہ بارش برسا سکتے ہیں، نہ لے سکتے ہیں، نہ دے سکتے ہیں۔ مانتے نہیں لیکن جانتے ہو، تو اللہ کے لیے ند نہ بناؤ، کسی کو مقابل اور شریک نہ بناؤ۔ انداد ند کی جمع، عربی زبان میں مثل کو، مشابہ کو بھی ند کہتے ہیں اور مقابل کو بھی ند کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کا کوئی مثل نہ بناؤ، کوئی شبیہ نہ بناؤ، کوئی مقابل نہ بناؤ۔ قرآن نے شرک کی تردید کی، لیکن بسا اوقات انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو کامل موحد ثابت ہوتے ہیں۔ خود اللہ نے فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں سے اکثر جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اس طرح ایمان لاتے ہیں کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے رہتے ہیں۔ ایمان بھی رکھتے ہیں اللہ پر اور شرک بھی کرتے ہیں۔ اور میں اپنا مشاہدہ اور تجربہ یہ بتاتا ہوں، اللہ نہ کرے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، لیکن میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھے ہیں جو خالص موحد ہونے کے دعوے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ موحد وہ ہے جو عبادت کرے تو ایک اللہ کی، اطاعت کرے تو ایک اللہ کی، قیام ایک اللہ کے لیے، رکوع ایک اللہ کے لیے، سجدہ ایک اللہ کے لیے، غیر مشروط اطاعت اور محبت ایک اللہ کے لیے، امیدیں صرف ایک اللہ سے اور ڈر صرف ایک اللہ کا، دعائیں صرف ایک اللہ سے اور تمنائیں اور آرزویں صرف ایک اللہ کے ساتھ قائم رکھے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ شرک اتنا پوشیدہ ہے جیسے اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر چونٹی چلتی ہے۔ یہ جو چونٹی کا چلنا ہے کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی، تو بس اوقات دیکھنے والے کو نظر ہی نہیں آئے گا، اور اس پر پتھر پر اس کے قدموں کا کوئی نشان بھی نہیں ہوگا، اور اس کے قدموں سے کوئی آواز بھی پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن ہے یوں ہی بعض اوقات شرک بڑے مخفی انداز میں
انسان کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے لیے دوسروں کو مقابل اور شبیہ اور مثل نہ بناؤ، اور تم جانتے ہو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، توحید کے بعد قرآن کی صداقت اور نبی کی صداقت کا بیان فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ایک سورت جو اس کے ہم پلہ ہو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر تمہیں میرے نبی کی صداقت میں اور قرآن کی صداقت میں شک ہے تو پھر اس قرآن جیسی ایک سورت لے آؤ۔ اور یہ چیلنج ایک فرد کو نہیں بلکہ ساروں کو ہے، سارے منکروں کو۔ تم سارے شاعروں کو اکٹھا کر لو، ادیبوں کو، فصیحوں کو، بلیغوں کو، نثر نگاروں کو، اہل قلم کو، اہل زبان کو، اور پھر قرآن جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو تو تمہارے دعوے کی سچائی کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ یہ چیلنج قرآن نے دیا آج سے 1400 سال پہلے، لیکن یہ چیلنج آج بھی موجود ہے، اور یہ چیلنج قیامت تک ہے، اس لیے کہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یوں تو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کے حسی اور مادی معجزات بھی عطا فرمائے۔ معراج کا سفر یہ آپ کا ایک معجزہ ہے۔ درختوں نے آپ کو سلام کیا، پتھروں نے سلام کیا، یہ آپ کا معجزہ۔ آپ نے خشک چشمے میں اپنی انگلیاں ڈبو دیں تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے، یہ آپ کا معجزہ۔ بعض اوقات بیماروں کو آپ کے ہاتھ پھیرنے سے شفا مل گئی، یہ آپ کا معجزہ۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آشوب چشم کی بیماری میں مبتلا، حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا تو آنکھیں ایسی ہو گئی گویا کہ دکھی ہی نہیں تھی، یہ حضور کا معجزہ۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے، حضرت جابر کی اہلیہ نے بکری کا بچہ ذبح کیا، تھوڑے سے جو تھے پیس لیے، چند روٹیاں بنا لی اور اپنے شوہر سے کہا جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے آؤ، اور تاکید کی کہ دیکھو حضور کے کان میں کہنا کہ یا رسول اللہ تھوڑا سا کھانے کا انتظام ہے، آپ تشریف لے آئیے، قربان جاؤں میں اپنے آقا کی محبت پر، وفا پر، ایثار پر، احسان پر، اخلاق پر۔ حضور یہ کیسے گوارا کر لیتے کہ میرے صحابہ بھوکے ہوں اور میں اکیلا جا کر پیٹ بھر لوں؟ حضور نے اعلان فرما دیا اے میرے صحابہ، جابر نے دعوت کی ہے، چلو سارے کے سارے کھانے کے لیے۔ اب دعوت چند افراد کی اور آ رہے لشکر۔ حضرت جابر کی اہلیہ نے دیکھا تو سر پیٹ لیا اور اپنے شوہر کو ملامت کرنا شروع کر دی، میں نے کہا تھا کان میں کہنا اور حضور کو بلانا اور چند ساتھیوں کو، تم نے اتنے بڑے لشکر کو بلا لیا۔ فرمانے لگے کہ میں نے نہیں بلایا، حضور نے دعوت دی ہے، جب حضور خود میزبان ہیں تو اب حضور جانے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرما دیا ہنڈیا کو نہ اتارا جائے جب تک میں نہ آ جاؤں، اور روٹیوں کو اس وقت تک تقسیم نہ کیا جائے جب تک کہ میں تقسیم نہ کروں۔ آپ نے سنا ہوگا اسی خندق کے موقع پر بعض صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے بہت بری حالت ہو گئی،
کمر سیدھی نہیں ہوتی اور کام بڑا مشکل، سردیوں کے دن اور پتھریلی زمین کی کھدائی، کمر سیدھی کرنے کے لیے یا رسول اللہ ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں۔ کہا جاتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم بھوکے ہو تو سیر ہو کر میں نے بھی نہیں کھایا، تم نے ایک پتھر باندھ رکھا، میں نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ بھوک کا یہ عالم، لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہوا کہ حضور دسترخوان پر بیٹھے ہوں، حضور تو ہنڈیا پر بیٹھ گئے تقسیم کرنے کے لیے کہ پہلے تم کھاؤ پھر میں کھاؤں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن اور روٹی تقسیم کرنی شروع کر دی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں سارے صحابہ نے کھا لیا اور ہم نے کھانا دیکھا تو مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے پہلے سے بھی زیادہ ہے، اور آخر میں حضور نے کھایا تو کھانے میں یہ برکت پیدا ہو گئی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ ہجرت فرما کر حضور مدینہ تشریف لائے، حضرت انس کی والدہ نومولود بچے کو کپڑے میں لپیٹے ہوئے حضور کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ اس کے لیے دعا کر دیجیے۔ حضور نے دعا کی اللہ اس کے مال اور اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ وہ 10 سال کے ہوئے تو حضرت انس کی والدہ نے خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت دیکھتا ہوں کہ آج میری زندگی میں میرے 100 بیٹے اور پوتے ہیں۔ لوگوں کا باغ سال میں 1 دفعہ پھل دیتا ہے اور میرا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا ہے۔ یہ دعا میں یہ تاثیر، یہ حضور کا معجزہ۔ حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آج تو والدہ نے حد کر دی، میرا دل دکھا دیا، آپ کو برا بھلا کہہ رہی تھی، اے اللہ کے رسول اس کی ہدایت کے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضرت ابو ہریرہ واپس پلٹے، گھر کا دروازہ بند، اندر سے پانی گرنے کی اور غسل کی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، والدہ نے فارغ ہو کر دروازہ کھولا، کہا ابو ہریرہ جسم تو پاک کر چکی ہوں، اب دل کی پاکی کے لیے اپنے نبی کے پاس لے چلو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی قبولیت بھی معجزہ۔ حضرت عمر بھی تو قبولیت دعا کا نتیجہ تھے۔ مخالفت جب حد سے بڑھ گئی، اللہ کے نبی نے رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ مکہ کی اس وادی میں تنہا ہوں، کوئی با اثر شخصیت نہیں سوائے 1-2 کے، اللہ یہ ابو جہل عمر بن حشام یہ بڑا با اثر ہے، یا اسے ہدایت دے دے یا پھر عمر بن خطاب کو ہدایت دے دے۔ اللہ نے ہدایت عمر بن خطاب کی قسمت میں لکھی تھی۔ صبح ہوئی تو نکلے تھے تلوار لے کر حضور کا سر اڑانے کے لیے، اور اللہ نے قبول کر لیا اپنے سامنے سر جھکانے کے لیے۔ تو حضور کی دعائیں بھی معجزات بہت سارے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن، اور اس میں شک نہیں اللہ نے دوسرے انبیاء کو بھی معجزات عطا کیے۔ نوح علیہ السلام کے لیے کشتی، داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں اللہ نے لوہا نرم کر دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاء عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دست شفا عطا فرمایا۔ لیکن یہ جتنے بھی معجزے، یہ حصی معجزے، یہ مادی معجزے، یہ وقتی معجزے، اور اگر ہمیں قرآن خبر نہ دیتا تو شاید ہمیں ان معجزات کا پتہ بھی نہ چلتا۔ میں مانتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضاء کو، لیکن میں نے دیکھا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے دست شفا کو مگر میں نے دیکھا نہیں، نوح علیہ السلام کی کشتی کو مانتا ہوں، میرا قرآن کہتے ہیں، اللہ کی کتاب کہتی ہے تو میں مانتا ہوں، لیکن میں نے اس کشتی کو نہیں دیکھا۔ مگر قرآن جو ہمارے آقا کا معجزہ، اس کو دوستوں نے تو دیکھا ہی، دشمنوں بھی دیکھا ہے اور دیکھتے رہیں گے۔
اور اس معجزے کی چمک دھمک نے حاسدوں کی نیندیں حرام کر دی اور ان کو بغض اور حسد کی آخری انتہا تک پہنچا دیا کہ اس کی توہین اور تنقیص میں وہ کچھ کر گزرے جو مہذب دنیا کا کوئی انسان نہیں کرتا۔ مسلمانوں کے ادب کا تو یہ حال کہ وہ اس اخبار کی توہین بھی ناجائز سمجھتے ہیں جس اخبار میں اللہ کا یا اللہ کے کسی بھی نبی کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا نام آیا ہو۔ کیا دل گردہ ہے ان بدبختوں کا، ان سیاہ دلوں کا جو اس کتاب کو گندگی میں بہائیں جس کتاب میں صرف محمد ہی کا نام نہیں، محمد سے زیادہ موسیٰ کا نام ہے، محمد سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے علیہ السلام۔ قرآن میں حضور کا نام اتنی دفعہ نہیں آیا جتنی دفعہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ اس کتاب کی توہین یہ تورات کی توہین ہے، یہ انجیل کی توہین ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے۔ لیکن اس توہین کو سمجھنے کے لیے عقل سلیم کی ضرورت ہے۔ تو دوسرے انبیاء کے معجزات مادی، میرے نبی کا معجزہ علمی، دوسرے انبیاء کے معجزات وقتی، محدود، عارضی وقت کے لیے، میرے نبی کا معجزہ دائمی، جب تک دنیا میں انسان باقی نبی کا معجزہ بھی باقی، اس لیے کہ پہلے نبیوں کی نبوتیں مخصوص علاقے کے لیے، زمانے کے لیے، انسانوں کے لیے، قوم کے لیے، میرے نبی کی نبوت قیامت تک کے انسانوں کے لیے اور سارے جہانوں کے لیے اور سارے مکانوں کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے، لہذا میرے نبی کا معجزہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ یہ قرآن جو معجزہ ہے، کس اعتبار سے معجزہ؟ اس کے معجزہ ہونے کے کئی پہلو ہیں۔ یہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی معجزہ۔ عربوں کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا، وہ ساری دنیا کو عجم کہتے تھے، یعنی گونگے، اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، یعنی فصیح و بلیغ۔ ان کا خیال یہ تھا کہ بولنے کا ڈھنگ ہمیں آتا ہے، ما فی الضمیر کے اظہار کا اسلوب ہمیں آتا ہے، دوسروں کو نہیں آتا، اس لیے ساری دنیا کو عجم کہتے تھے، اپنے آپ کو عرب کہتے تھے۔ اور اللہ کا دستور رہا، جس زمانے میں جس قوم کو اپنے جس کمال پر ناز تھا، اللہ نے وقت کے نبی کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ وہ سارے کمال والے عاجز ہو کر رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کو اپنے جادو پر بڑا ناز تھا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا ہی معجزہ عطا کیا کہ خود جادوگروں کی گردنیں جھک گئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکیموں اور طبیبوں کو اپنی طب، اپنی حکمت، اپنے فن اور اپنے کمال پر بڑا ناز تھا۔ لا علاج، بیماروں کا علاج کرتے تھے، لیکن مردوں کو تو وہ بھی زندہ نہیں کر سکتے تھے، اندھوں کو تو وہ بھی بینا نہیں کر سکتے تھے، اپاہجوں کو تو وہ بھی نہیں چلا سکتے تھے، اور کوڑیوں کے جسم کو وہ بھی ٹھیک نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا ہی معجزہ عطا فرمایا، اور چونکہ میرے آقا کے اور سارے انسانوں کے آقا کے زمانے کے لوگوں کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا، جس قبیلے کے اندر کوئی شاعر پیدا ہو جاتا تھا، اس قبیلے کا سر تکبر، فخر اور غرور سے آسمان کو لگ جاتا تھا کہ فلاں شاعر کا ہمارے قبیلے سے تعلق۔ اللہ نے اپنے نبی کو قرآن کی صورت میں فصاحت و بلاغت کا وہ شاہکار عطا کیا جس کا مقابلہ کرنے سے اور جس کی مثال لانے سے عرب عاجز ہو کر رہ گئے۔ قرآن چیلنج دیتا رہا، ارے لاؤ لاؤ فاتو بسورہ، لاؤ صورت، ایک صورت لے آؤ، 114 صورتیں نہیں، ایک صورت لے آؤ، لیکن نہ لا سکے۔
اپنے عجز کا اقرار اور اعتراف عملی طور پر کیا۔ تو قرآن فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معجزہ، قرآن اسلوب کے اعتبار سے معجزہ۔ اس کا جو اسلوب ہے یہ انوکھا اسلوب، نہ یہ شعر نہ یہ نثر، بظاہر نثر لیکن شعر سے زیادہ پر لطف ہے، ادب کا اعلی شاہکارہ، لیکن سمجھتا اس کو ایک دیہاتی بھی ہے، ایک چرواہا بھی ہے، ایک لکڑہارا بھی اس کو سمجھتا ہے۔ جو ادب کے شاہکارے ہوتے ہیں ان کو خاص خاص لوگ سمجھتے ہیں، ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آپ میں سے اکثر اردو بولنے والے ہیں، اردو سمجھنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے بھی ہوں گے، لیکن کتنے ہیں جو اقبال کا دیوان سمجھتے ہوں گے، کتنے ہیں جو غالب کا دیوان سمجھتے ہوں گے، حالانکہ اردو بولنے والے۔ قرآن ایک طرف تو ادب کا شاہکارہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ خاص خاص لوگ اس کو سمجھ سکتے، ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن اللہ نے اس کے اسلوب کو اتنا آسان کر دیا کہ ایک عالم بھی سمجھتے ہیں اور ایک عام آدمی بھی سمجھتے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ قرآن ایسی کتاب نہیں جسے اشاروں کنایوں میں سمجھا جاتا ہو اور جس پر چند خاندانوں کی، چند لوگوں کی اجارہ داری ہو۔ جہاں تک قرآن سے نصیحت قبول کرنے کا تعلق ہے تو ہر کوئی قرآن کو سمجھ سکتا ہے، البتہ قرآن سے احکام کا نکالنا، مسائل کا ثابت کرنا اور قرآن لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اس کی اجازت ہر کس و ناکس کو نہیں دی جا سکتی۔ قرآن جامعیت کے اعتبار سے بھی معجزہ۔ آپ قرآن کے اوراق اٹھا کر دیکھیں، قرآن کو پڑھ کر دیکھیں، اس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اس میں تاریخ بھی ہے، اس میں نفسیات بھی ہیں، اس میں طبعیات بھی ہیں، اس میں فلکیات بھی ہیں، اس میں ارضیات بھی ہیں، اس میں معاشیات بھی ہے، اس میں سیاسی اصول بھی ہیں، انفرادی زندگی گزارنے کے ڈھنگ بھی ہیں، اجتماعی زندگی گزارنے کی ہدایات بھی ہیں۔ اتنی جامع کتاب دنیا میں کوئی نہیں جس میں اتنے مضامین جمع کر دیے گئے ہوں۔ قرآن حفاظت کے اعتبار سے بھی معجزہ، اس کے الفاظ بھی محفوظ، اس کے معانی بھی محفوظ۔ ارے کتنے فخر کی بات ہے اور کتنا اللہ کا شکر ادا کرنے کی بات ہے کہ میں اور آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں یہ وہی قرآن ہے جو جبرائیل امین نے محمد الرسول اللہ کے سینے پر اتارا، اور وہی قرآن ہے جو میرے آقا کی زبان سے ادا ہوا۔ میں جب پڑھتا ہوں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، تو مجھے یقین کہ یہ ایک ایک لفظ، یہ واو، یہ ان، یہ کنتم، یہ زبر، یہ زیر، یہ پیش، یہ غنہ، یہ مد، اسی طریقے سے میرے آقا نے بھی پڑھا تھا، لیکن کوئی دوسری کتاب والے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، قطع نہیں کر سکتے، اور خود انہوں نے اقرار کیا۔ عیسائی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم وہی انجیل پڑھتے ہیں بعین ہی، انہی الفاظ میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی، جو ان پر اتری تھی، اور یہودی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم وہی تورات پڑھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ ڈاکٹر حمید اللہ پیرس والے، ہر بات تو ان کی بات سے اتفاق نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال صاحب تحقیق انسان سے بڑا کام کیا، انہوں نے لکھا ہے خطبات بہاولپور میں جرمنی کے عیسائیوں نے انجیل کے صرف یونانی زبان میں جو نسخے ہیں وہ جمع کیے۔ انجیل تو مختلف زبانوں میں، اردو میں بھی ہے، فارسی میں بھی، پشتو میں بھی، دنیا کی نامعلوم کتنی زبانوں میں، لیکن انہوں نے انجیل کے صرف وہ نسخے جمع کیے جو یونانی زبان میں ہیں،
اور پھر ان کا آپس میں موازنہ کیا، اور موازنہ کرنے کے بعد جو رپورٹ لکھی وہ یہ تھی کہ انجیل کے مختلف نسخوں میں 2 لاکھ اختلافی روایات ملتی ہیں، 2 لاکھ اختلافی روایات۔ پھر ان کو خیال ہوا کہ قرآن کا بھی اسی طریقے سے موازنہ کریں اور قرآن پر بھی اسی طریقے سے تحقیق کریں، تو انہوں نے پوری دنیا سے قرآن کریم کے تقریباً 42,000 نسخے جمع کیے۔ ایک نسخہ پاکستان کے دور دراز علاقے کا، دوسرا افریقہ کے دور دراز علاقے کا، پھر ہندوستان، جو مختلف کمپنیوں کے، مختلف علاقوں کے، مختلف ملکوں کے اور مختلف ادوار کے نسخے وہ جمع کیے، اور ان کی 3 نسلوں نے ان نسخوں پر تحقیق کی اور آپس میں ان کا موازنہ کیا۔ ان کی جو اجمالی رپورٹ شائع ہوئی اس میں یہ تھا کہ قرآن میں کتابت کی، کاتب کی تو کوئی غلطی ملتی ہے، لیکن روایت کا اختلاف ایک بھی نہیں ملتا۔ میں نے یہ جو کہا نا اجمالی رپورٹ شائع ہوئی، اجمالی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تفصیلی رپورٹ شائع نہ ہو سکی۔ ڈاکٹر صاحب نے لکھا اپنی کتاب میں کہ تفصیلی رپورٹ شائع ہونے سے پہلے اس عمارت پر بم گرا اور وہ عمارت تباہ ہوگی جنگ کے اندر، لیکن میرا دل تو کہتا ہے اللہ کو جلال آ گیا، ارے میرے قرآن کے موازنہ کرتے ہو کہ اس میں بھی کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، تو وہ عمارت تباہ ہوگی جہاں پر یہ کام ہو رہا تھا۔ تو قرآن حفاظت کے اعتبار سے بھی معجزہ، قرآن یاد کرنے کے اعتبار سے بھی معجزہ۔ دنیا کی کوئی کتاب یاد کرنا اتنا آسان نہیں جتنا آسان قرآن ہے۔ جو اشعار سے شغف رکھتے ہیں، جو ادب سے شغف رکھتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کسی کو شاعری کا کوئی ایک دیوان یاد ہو؟ نہیں، اور پھر اس ترتیب سے یاد ہو جیسے وہ دیوان ہے۔ اور تورات والوں کو تورات سے محبت، انجیل والوں کو انجیل سے محبت، اور پارسیوں کو اپنی کتاب اوسطا سے محبت، اور سکھوں کو گرنتھ صاحب سے محبت، اور ہندوؤں کو اپنے ویدوں سے محبت۔ لیکن آپ کو نہ تورات کا حافظ ملے گا پوری دنیا میں، نہ انجیل کا، نہ اوسطا کا، اور نہ گرنتھ صاحب کا، اور نہ ویدوں کا، لیکن قرآن کریم کا حافظ آپ کو دنیا کے ہر کوشے میں مل جائے گا۔ چھوٹا سا بچہ، 6 سالہ بچہ اپنی مادری زبان کا چھوٹا سا قاعدہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن قرآن اس کے سینے میں اللہ نے محفوظ کر دیا۔ نابینا حافظ ہے، کتاب کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن قرآن اتنا پختہ یاد کہ الحم سے لے کر والناس تک پڑھ جاتا ہے۔ حضرت قاری فتح محمد صاحب، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، مادر زاد نابینا اور پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں اور ایک غلطی نہیں آتی۔ قرآن یاد کرنے کے اعتبار سے بھی معجزہ، قرآن پیشن گوئیوں کے اعتبار سے بھی معجزہ۔ قرآن نے جو پیشن گوئیاں کی وہ پوری ہوئیں، اور ان حالات میں کی جو حالات موافق نہیں تھے، مخالف تھے۔ ایرانیوں نے حملہ کیا، ایرانیوں نے شکست دی رومیوں کو، اور انگریز مورخ لکھتے ہیں جس وقت رومیوں کو شکست ہوئی اس وقت وہ اپنی تاریخ کے سب بدترین دور میں تھے، زوال کا، پستی کا، انحطاط کا، ضعف اور کمزوری کا شکار تھے۔ لیکن ایرانی بت پرست تھے، رومی خدا پرست تھے، اس لیے مشرکوں نے عرب میں خوشیاں منائیں، کہا جیسے وہاں بت پرستوں نے خدا پرستوں کو شکست دی ہے، ہم بھی شکست دیں گے۔ اللہ نے ان ناموافق حالات میں سورہ روم میں پیشن گوئی فرمائی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين۔ ہاں، رومی مغلوب ہو گئے تمہارے قریب کی زمین میں، لیکن میں اللہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ چند سالوں کے اندر رومی دوبارہ غالب آئیں گے۔ کسی کو اس پیشن گوئی کی سچائی پر یقین نہ تھا کہ کیسے پوری ہوگی، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے
رومیوں کی حالت بدلی اور وہ اٹھے اور انہوں نے ایرانیوں کو شکست دی۔ حدیبیہ میں کیسی صلح ہوئی تھی آپ سن چکے تفصیل کے ساتھ۔ بظاہر مسلمانوں نے مشرکوں کی ہر شرط مان لی، لیکن اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو ماضی کی باتیں سنا رہا ہوں، میں حال کی بات سناتا ہوں، حال کی بات کہ قرآن کی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے۔ اللہ نے سورہ نحل میں ذکر فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے بار برداری کے لیے اور سواری کے لیے گھوڑے پیدا کیے، خچر پیدا کیے، گدھے پیدا کیے، والخیلا والبغالا والحمیرا لترکبوها وزینا، میں نے یہ پیدا کیے۔ اور آگے کیا کہا اللہ نے، غور سے سنیے گا، اے لوگوں میں نے یہ چیزیں پیدا کی تمہارے لیے، سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، لیکن اے عرب کے رہنے والوں ابھی میں تمہاری سواری کے لیے اور بار برداری کے لیے ایسی چیزیں پیدا کروں گا جنہیں تم ابھی نہیں جانتے ہو، اور اگر میں بتا دوں تو سمجھ نہیں سکو گے۔ اگر اللہ بتا دیتا میں تمہارے لیے ہوائی جہاز پیدا کروں گا، میں تمہارے لیے ریل گاڑیاں پیدا کروں گا، کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ آج قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ کہہ رہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پیدا کرے گا ایسی چیزیں جو تم نہیں جانتے۔ کیا میں اور آپ، کیا مسلمان اور کافر یہ نہیں دیکھ رہے کہ قرآن کی یہ پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے؟ ہماری نظروں کے سامنے اللہ نے ایسی چیزیں پیدا کی جنہیں آج سے 100 200 400 سال پہلے کا انسان نہیں جانتا تھا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں تو کہتا ہوں ہو سکتا ہے ابھی اور کتنی چیزیں اللہ پاک پیدا کرنے والا ہو جن کو ہم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کے اعجاز یہ بھی ہے کہ قرآن کے اندر جو تاثیر وہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں، کسی کلام میں نہیں۔ عرب کیسے خون آشام تھے، کیسے جنگجو تھے، کیسے کینہ پرور تھے، کیسے قاتل تھے، کیسے نسل در نسل ان کے ہاں انتقام کا سلسلہ چلتا تھا۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ ایسے ہو جائیں گے کہ 3 پیاسے پڑے ہوئے اور پانی کا 1 پیالہ، لیکن تینوں نے جان دینا تو گوارا کر لیا لیکن پانی پینا گوارا نہیں کیا۔ اس کے پاس لے گئے، اس نے کہا میرے اس بھائی کو پلاؤ، میری خیر ہے۔ اس کے پاس لے گئے، اس نے کہا یہ تیسرا زخمی تڑپ رہا ہے، اس کو پلاؤ۔ اللہ نے کہا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے میرے نبی میں نے محبت ڈال دی ان کے دلوں میں۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، زمین میں جتنی دولت ہے آپ ساری دولت خرچ کر دیتے تو آپ دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، بلکہ اللہ نے محبت ڈالی، اور اللہ نے محبت کس کے ذریعے سے ڈالی؟ خدا کی قسم قرآن کے ذریعے سے ڈالی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، ارے تم تو دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، میں نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ اور کس نے بنایا؟ اللہ کے کلام نے، اور اللہ کے نبی کی صحبت نے، اللہ کے نبی کی تربیت نے۔ قرآن تاثیر کے اعتبار سے معجزہ، بہت سے واقعات ہیں، موقع نہیں، لیکن یاد رکھیے قرآن کی تاثیر آج بھی باقی ہے۔ یہ دلوں کو جھنجھوڑنے والا کلام ہے۔ خدا را قصے کہانیوں میں مت پڑھیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو وقت دیجیے، قرآن کے قریب آئیے۔ ارے دنیا والے جتنا گرانا چاہتے ہیں اتنا اٹھائیے، خوب چومیے، اس کو محبت سے چومیے، آنکھوں سے لگائیے، سر پر رکھیے، سینے سے لگائیے، اور ایک ایک لفظ کو محبت سے پڑھیے، غور و تدبر کیجیے، سمجھیے، سمجھانے کی کوشش کیجیے، اس کے لیے وقت دیجیے، اس کے لیے ذہن دیجیے،
اس کے لیے مال خرچ کیجیے اور اسے دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیے. اسی سے زمانہ بدل سکتے ہیں، اسی سے حالات بدلیں گے. یہ معجزہ ہے، اور یہ معجزہ ہی نہیں، معجزہ گر بھی ہے. کیا کہا میں نے؟ یہ معجزہ ہی نہیں، معجزہ گر بھی ہے. معجزہ گر ہونے کا کیا مطلب؟ جو پوری طرح قرآن میں فنا ہو جاتے ہیں اس کے اندر بھی اعجازی شان پیدا ہو جاتی ہے. سب سے زیادہ قرآن نے فنا کیا میرے آقا نے اپنے آپ کو، اور ایسے بن گئے کہ قرآن سمجھنے کے لیے حضور کو سمجھنا ضروری، اور حضور کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری. ایک کتابی قرآن، ایک عملی قرآن، ایک لوح محفوظ میں قرآن، ایک مکہ مدینہ میں قرآن. سب سے زیادہ قرآن نے فنا کیا حضور نے اپنے آپ کو، اور سب سے زیادہ اعجازی شان پیدا ہوئی حضور کے اندر. قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لائی جا سکتی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی انسان نہیں لایا جا سکتا. نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. اسی لیے یہ جو آیا نا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ ایک سورت جو اس کے ہم پلہ ہو. علماء نے اس کے دو مطلب بیان کیے. ایک مطلب تو یہ کہ ایسی سورت لاؤ جو قرآن جیسی ہو، اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ایسی سورت لاؤ جو محمد جیسے انسان پر ہو. جیسے محمد نے کلام سنایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امی ہے، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. تم بھی اسی جیسے انسان سے کوئی صورت لا کر دکھا دو. قرآن تاثیر کے اعتبار سے بھی معجزہ، قرآن تازگی کے اعتبار سے بھی معجزہ. میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، قرآن تو جدید کلام ہے، یہ قدیم نہیں، جدید. جدید کا مطلب یہ کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آج نازل ہوا. جب قرآن کو پڑھیں، ہم جب متقیوں کی نشانیاں پڑھتے ہیں تو ہمیں متقی بھی نظر آ جاتے ہیں. ہم جب کفار کی نشانیاں قرآن میں پڑھتے ہیں تو ہمیں کفار بھی دکھائی دے جاتے ہیں، اور ہم جب منافقوں کی نشانیاں پڑھتے ہیں تو ہمیں معاشروں میں منافق بھی دکھائی دے جاتے ہیں. قرآن تازہ کلام، جو معلوم ہوتا ہے کہ آج نازل ہوا. اس کی زبان بھی تازہ، اس کا اسلوب بھی تازہ، اس کی تاثیر بھی تازہ. اللہ اکبر. میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن کی تازگی، اب سائنس نے بڑی ایجادات کی، بڑے انکشافات کیے، لیکن آج بازار میں آپ کو بہت ساری ایسی کتابیں مل جائیں گی جو قرآن اور سائنس کے موضوع پر لکھی ہوئی. اگرچہ یہ یاد رکھیے کہ ہم قرآن کو سائنس کے تابع نہیں کریں گے، سائنس کو قرآن کے تابع کریں گے. سائنسی نظریے جھوٹے اور غلط ثابت ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں. کل کے سائنسدانوں نے جو بات کہی، آج کے سائنسدان اس کو جھٹلا رہے ہیں. ڈارون نے ایک نظریہ پیش کیا، انسان کا جد امجد بندر کو ثابت کر دیا، لیکن خود سائنسدانوں نے اس نظریے کے پرخچے اڑا دیے، علمی اعتبار سے، تحقیقی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے. لیکن قرآن ایسی کتاب کہ جو صحیح تحقیقات اور سائنسی نظریات ہیں وہ قرآن سے ٹکراتے نہیں ہیں، قرآن کی تائید کرتے ہیں. اور میرے بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج چونکہ درس تو اسی پر ہی پورا ہو گیا، میں آپ سے درخواست کروں گا قرآن کی طرف توجہ کیجیے، قرآن کو وقت دیجیے، اپنے سینوں کو قرآن کے نور سے منور کیجیے، اپنی اولادوں کو قرآن کے نور سے منور کیجیے، اور دنیا میں قرآن کے نور کو پھیلائیے. اپنی حد تک کوشش کروں گا جو اللہ پاک نے صلاحیت عطا فرمائی کہ قرآن کی نشر و اشاعت کی جا سکے. ایک دار التفسیر کا قیام وہ میری ایک حسرت ہے، ایک خواب ہے، جہاں سے جدید انداز میں، جدید زبان میں، جدید اسلوب میں اور مختلف زبانوں میں قرآن کی تفسیر لکھی بھی جائے اور بیان بھی کی جائے. الحمدللہ میری یہ ایک حسرت ہے، میرا یہ خواب ہے، میری یہ آرزو ہے. دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک اس کی تکمیل فرمائے. بہرحال اللہ فرماتے ہیں
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، تو لے آؤ ایک سورت جو اس کے ہم پلہ ہو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے حمیتیوں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ ارے میرے اللہ، اللہ تیری شان پر قربان، تیرے کلام پر قربان، صرف چیلنج نہیں دیا، فرمایا کہ تم نہیں کر سکو گے۔ بعض حضرات کہتے ہیں یہ چیلنج دینا اتنی بڑی بات نہیں، جتنی بڑی بات یہ پیشن گوئی ہے کہ سارے زمانوں کو جاننے والا اللہ اور سارے انسانوں کو جاننے والا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو گے۔ میں اللہ کہہ رہا ہوں، نہیں کر سکو گے، قرآن کی مثل نہیں لا سکو گے، تو نہ کر سکے اور نہیں کر سکو گے، فاتقوا النار التی، تو ڈرو اس آگ سے، التی وقودها الناس، جس کا ایندھن انسان ہوں گے، والحجارۃ، اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، پتھر بھی ہوں گے۔ کون سے پتھر؟ اللہ بتوں کو، اللہ مورتیوں کو، اللہ ان کے ٹھاکروں کو جن کو انہیں خدا بنا رکھا تھا، مشرکوں کے ساتھ آگ میں ڈالیں گے تاکہ ان کو اور زیادہ تکلیف ہو۔ ارے ہم تو جل رہے ہیں، ہمارے جھوٹے خدا بھی اسی آگ میں جل رہے ہیں۔ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ کو، اس جہنم کو تیار کیا گیا ہے کافروں کے لیے۔ ارے میرے مسلمان بھائی، میری مسلمان بہن، جہنم اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے، مسلمان کے لیے تیار نہیں کی۔ اس جہنم سے بچنے کی کوشش کر جو اللہ نے تیرے لیے نہیں تیار کی۔ لیکن اگر تم کافروں والے عمل کرو گے تو پھر اللہ کے نظام عدل کا تقاضا کہ اس آگ میں اللہ مسلمان کو ڈال دے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے بھی کوئی ایسا بد نصیب ہو جو اس آگ میں ڈالا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اعلان ہے، ایک ادارہ ہے صراط مستقیم، ادارہ صراط مستقیم، SP3 بلاک 4 کلفٹن ساؤتھ سٹی اسکول، اس کے اندر انشاءاللہ العزیز اس جمعے کو مغرب کی نماز کے بعد میں درس دوں گا۔ جو حضرات اس علاقے میں رہتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہاں وہ تشریف لائیں۔ عبداللہ شاہ غازی صاحب کے مزار کے قریب ہی ہے ادارہ صراط مستقیم، SP3 بلاک 4 کلفٹن ساؤتھ سٹی اسکول۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا ستار، یا عفو، یا تواب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ خفیہ، اعلانیہ، ظاہری، باطنی، صغیرہ، کبیرہ، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ہم شرمندہ ہیں، اللہ ہمیں اتنے گناہ نہیں کرنے چاہیے تھے، اللہ ہو گئے، اللہ ہو گئے، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ ہم شرمندہ ہیں، تو ہم کو معاف فرما دے۔ اے خالق، اے مالک، اے رازق، اے معز، اللہ ہم نے تیری نافرمانیاں کی، تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا رب، تو معاف فرمانے والا ہے، معاف فرما دے۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ قرآن کی سچی محبت نصیب فرما دے۔ اللہ ہر روز تلاوت کی توفیق عطا فرما دے، فہم و تدبر کی توفیق عطا فرما دے، اشاعت میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم کمزوروں کو دنیا میں قرآن پھیلانے کے لیے قبول فرما لے۔
اللہ ہماری نسلوں کو قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ اللہ تو جس سے چاہے اپنے دین کی خدمت لے سکتے، اللہ ہم کو اپنے دین کی خدمت اپنے قرآن کی اشاعت کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ دشمن تیری کتاب مقدس کو گرانا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ اس کو بلند سے بلند تر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تیری کتاب ہمارے ہاتھوں کی، ہماری زبانوں کی، ہماری آنکھوں کی، ہمارے کانوں کی، ہمارے مال کی محتاج نہیں، اللہ ہم محتاج ہیں۔ اللہ تو ہمیں اپنی کتاب مقدس کے لیے قبول فرما لے، اللہ ہماری نسلوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس درس میں شرکت کے لیے آنے والے ہر مرد اور ہر خاتون اور دنیا بھر میں سننے والے ہر مرد اور ہر خاتون، بچے جوان بوڑھوں، سب کو اللہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے، قرآن کی محبت نصیب فرما دے۔ اللہ زندگی میں بھی قرآن کی محبت، اللہ قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے، اللہ دنیا میں بھی، اللہ قبر میں بھی، اللہ حشر میں بھی قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے، ہمارا مونس و غمخوار بنا دے، ہمارا ہادی اور رہنما بنا دے۔ اللہ قرآن کو ہمارے لیے نور بنا دے، اللہ قرآن کا نور ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اللہ قرآن کی برکت سے ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما دے، ساری مشکلات آسان فرما دے، ساری ضروریات غیب کے خزانوں سے پوری فرما دے۔ قرآن کی برکت سے اللہ ہمیں اور ہمارے متعلقین کو نیک بنا دے۔ اللہ قرآن کی برکت سے ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، زندگی میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرما۔ اللہ اس ناقص سے درس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لینا، اللہ ہماری محنت کو ضائع ہونے سے بچا لینا، اللہ تو ضائع ہونے سے بچا لینا، اللہ قبول فرما لینا، اللہ کرم فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہر وہ خیر عطا فرما جو تیرے نبی نے تجھ سے مانگی، اللہ ہر اس شر سے بچا جس سے تیرے نبی نے پناہ مانگی۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کو قبول فرما۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com